نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی امریکہ میں مصروفیات، پائیدار ترقی کے لیے ترقی پذیر ممالک کو وسائل کی فراہمی اور قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لائحہ عمل طے کرنا لازمی قرار دے دیا۔ وسائل اور سرمایہ کاری سے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ میں گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے لیے بھرپور تعاون کا اعادہ۔ GDI کے نفاذ کے لیے چین کے $10 ارب کے فنڈ کے قیام کا خیر مقدم۔ انوار الحق کاکڑ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات۔ نگران وزیر اعظم نے پاکستان ایران تعلقات مزید بڑھانے کا عزم دہرایا۔ بولے کراسنگ کھلنے سے باہمی تجارت کو فروغ ملے گا۔ افغانستان میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ افغان سرزمین دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی سے خطاب۔ معاشی بہتری کو خارجہ پالیسی کا اہم حصہ قرار دیا۔ کہا امریکہ سے تعلقات ہمیشہ اہم رہے ہیں۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں۔ سعودی ہم منصب سے ملاقات میں معاشی، تجارتی، توانائی اور سرمایہ کاری شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کہا پاکستان سعودی عرب عہد کے دورے کا بے چینی سے منتظر ہے۔ وزیر خارجہ بیلاروس کے ہم منصب سے بھی ملے۔ بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے درمیان تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں OIC کے 6 رکنی کمیٹی برائے فلسطین کا بھی اجلاس۔ جلیل عباس جیلانی کی شرکت۔ فلسطینیوں کی مستقل اور رسولی حمایت کا اعلان۔ کینیڈا میں جو ہوا اس پر حیرت نہیں۔ پاکستان اپنے ہمسائے کی خصلت سے بخوبی واقف ہے۔ ہم نے بھارت کا حاضر سروس نیول آفیسر پکڑا ہوا ہے۔ سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی کا اظہار خیال۔ کہا بھارت پاکستان میں عدم استحکام کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ فروری 2019 میں ملک کا دفاع کیا، ضرورت پڑی تو پھر کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78واں اجلاس جاری۔ نگران وزیر اعظم سمیت 140 ممالک کے رہنما شریک۔ انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر نے خطاب میں دنیا بھر میں جمہوریت کے دفاع کا اعلان کیا۔ بائیڈن نے یوکرین جنگ کا ذمہ دار روس کو قرار دیا۔ بولے عالمی تنازعات سے 1 ارب لوگ متاثر، امن کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ عالمی مسائل سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا۔ مصنوعی ذہانت کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا۔ ملک بھر میں کریک ڈاؤن کے ثمرات۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید $1.15 سستا ہو گیا۔ قیمت $293.75 پر ٹریڈ کرنے لگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی معمولی بہتری۔ 6 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 45,917 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ میپکو نے مزید 161 بجلی چور پکڑ لیے۔ 126 مقدمات درج۔ مظفر گڑھ میں بجلی چوری پکڑنے پر زمیندار تشدد پر اتر آیا۔ وافڈا ٹیم پر حملہ، دھمکیاں بھی دیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ قصور میں 15 روز میں 1000 سے زائد بجلی چور کنیکشنز پکڑے جا چکے۔ پشاور میں بجلی چوری روکنے صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ بڑی سطح پر کنڈا سسٹم ختم کرنے کے بعد اب کارخانے، کاروباری مراکز، ہوٹلز، شادی ہالز کے خلاف بھی ایکشن شروع کر دیا گیا۔ گیس چوروں کے خلاف بھی تابڑ توڑ کارروائیاں۔ سوئی ناردرن حکام نے 184 گھریلو صارفین کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ فیصل آباد ریجن میں 42 لاکھ روپے کی گیس چوری پکڑی گئی۔ کمپریسر کے استعمال پر بھی 60 صارفین گرفتار، مقدمات درج۔ راولپنڈی میں جعلی میٹر اور براہ راست کنیکشن کے 85 کیسز رپورٹ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان بار، سپریم کورٹ بار ممبران کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ فراہمی انصاف کو بہتر کرنے کے معاملے پر وکلا تنظیموں کی تجاویز لی جائیں گی۔ پنجاب میں مزدور کی اجرت میں اضافہ۔ انڈسٹریز اور کمرشل جگہوں پر کام کرنے والے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپے مقرر۔ مالکان مہینے میں 26 دن کام کرنے والے ملازمین کو ماہانہ 32,000 دینے کے پابند۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
شرجیل میمن کے خلاف 6.25 ارب روپے کی کرپشن کا ریفرنس۔ کراچی کی احتساب عدالت نے نیب ترامیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد درخواست غیر مؤثر ہو چکی، ٹرائل جہاں رکا تھا وہیں سے شروع کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن میں 61 سیاسی جماعتوں نے مالی گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مالی گوشوارے جمع نہ کرانے پر انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن میں مجموعی طور پر 168 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM پاکستان، PTI، JUI نے مالی گوشوارے جمع کروا دیے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی بارش متوقع۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل پھر برسیں گے۔ آج کراچی میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز موسلادھار بارش نے گرمی اور حبس کی چھٹی کرا دی تھی۔ بھارتی بینک کرپشن کا گڑھ بن گئے۔ تہلکہ خیز رپورٹ منظر عام پر بڑی کمپنی، سرمایہ کاروں اور معروف شخصیات کے واجب الادا قرض بغیر کسی وجہ معاف ہونے کے انکشافات۔ 5 سال میں بھارتی بینکنگ سیکٹر نے 129 ارب ڈالرز کے قرضوں کی چھوٹ دی۔ اکنامک ٹائمز آف انڈیا نے بینکوں میں کرپشن اور قرضوں کی غیر وصولی بھارت میں منی لانڈرنگ کی بڑی وجہ قرار دے دی۔ ٹیکس نہ دہندگان کو سیاسی اثر و رسوخ کے باعث پوچھا نہیں جاتا۔ پاکستانیوں کی امریکی ویزا کی درخواستوں کی تعداد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی سفارت خانے کے پاس 5 لاکھ افراد کی درخواستیں انڈر پروسیس۔ سفارت خانہ بھی ویزا درخواستیں جلد از جلد نمٹانے کے لیے کوشاں۔ آئندہ بس شیڈول اپوائنٹمنٹ رواں سال ہی کرنے کا کہہ دیا۔ امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ بڑا دفاعی معاہدہ کرنے کا انتہا۔ جاپان اور جنوبی کوریا جیسا فوجی اتحاد بنانے کا امکان۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی ولی عہد چاہتے ہیں امریکہ سویلین جوہری پروگرام میں سعودی عرب کی مدد کرے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ عالمی قرضے 360 ٹریلین ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائنانس کے مطابق قرضوں میں سب سے زیادہ حصہ امریکہ، جاپان، برطانیہ، فرانس، چین، بھارت اور برازیل کا ہے۔ سست معاشی شرح نمو، بڑھتی مہنگائی اور کورونا کی وجہ سے قرضوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف کا ایک اور اعزاز۔ دنیا کے 8ویں بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ مناسلو کی حقیقی چوٹی سر کر لی۔ شہروز 2021 میں بھی ماؤنٹ مناسلو سر کر چکے ہیں۔ اس مرتبہ 8163 میٹر بلند ریئل سمٹ پوائنٹ تک پہنچے۔ شہروز نے مشن 3 روز قبل شروع کیا تھا۔ اور شاہین شاہ آفریدی دلہنیاں گھر لے آئے۔ کراچی میں شادی کی تقریب میں ستاروں کی بہار۔ موجودہ اور سابق کرکٹرز کے ساتھ 24 شخصیات بھی موجود رہیں۔ کپتان بابر اعظم کی آمد پر شاہین شاہ آفریدی اور سسر شاہد آفریدی نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ولیمے کی تقریب کل اسلام آباد میں ہوگی۔